به نام خدای بزرگ و مهربون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آرزو مرزا خانی ہوں. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو ماحولیات ہے. اگه یادتون باشه تو برنامه‌های قبلی اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ پروگراموں میں میں نے بعض موضوعات خاص طور پر پانی کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آج کے پروگرام میں توانائیوں کے بارے میں گفتگو کروں گی. آپ پوچھیں گے توانائی کا موضوع کیوں؟ اس وجہ سے کہ گزشتہ برسوں کے دوران انسان نے فوسیل ایندھن استعمال کر کے ماحولیات اور زمین کو سخت نقصان پہنچایا ہے. فوسیل ایندھن کا استعمال زمین کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافے اور عالمی حدت جیسے مسائل پیدا ہونے کا باعث بنا. عالمی حدت کی وجہ سے زمین کے ابتدائی حالات بدل گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جیسے طوفانی بارشیں اور بے موقع برف باری، یا حتی زمین کا قبل از وقت گرم ہونا. اسی وجہ سے بہت سے ماہرین اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو آہستہ آہستہ فوسل ایندھن کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ نئی اور قابل تجدید توانائیوں سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن یہ نئی اور قابل تجدید توانائیاں کیا ہیں؟ یہ ایسی توانائیاں ہیں کہ جو قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں. آج میں ان میں سے بعض توانائیوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. مثال کے طور پر پہلی توانائی کہ جس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے شمسی توانائی ہے، لیکن شمسی توانائی کے ساتھ ساتھ دیگر توانائیاں بھی ہیں کہ جن سے انسان قدیم زمانے سے استفادہ کر رہا ہے. ان میں سے ایک ہوا کی توانائی ہے. ہوا کی توانائی یعنی وہ توانائی کہ جو ہوا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے کہ کس طرح؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کی گردش اور کرۂ زمین پر ہوا کی حرکت سے ہوا کا دباؤ پیدا ہوتا ہے؟ انسان نے برسوں پہلے یہ سیکھ لیا تھا کہ کس طرح وہ ہوا کی توانائی کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ماضی میں بہت سے معاشرے دریاؤں اور نہروں نیز پانی کے کنووں سے پانی نکالنے اور اسی طرح گندم اور جو کو پیسنے کے لیے ہوا کی توانائی استعمال کرتے تھے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے کس طرح آسانی کے ساتھ مختلف قسم کے استعمال کے لیے ہوا کی توانائی سے استفادہ کیا ہے. لیکن ہوا کی توانائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پانی کی توانائی بھی ہے. یہ ایسی توانائی ہے کہ جو پانی کو جھیلوں میں ذخیرہ کر کے اور ڈیموں اور ٹربائنوں کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ آپ کے ملکوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف ڈیم موجود ہیں. اسی پانی کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے کہ توانائی کیا ہے اور اس سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. آئندہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ. خدا یار و نگهدارتون.